السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں شہباز علی۔ اچھا، آج ہم بات کر رہے ہیں ارطغرل غازی کے بارے میں، جس کا ڈرامہ آج کل بڑا مشہور پاپولر ہوا ہے۔ ارطغرل، دریلیس ارطغرل، اس کی کہانی کیا ہے، کیسے اس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، کس طرح پھر یہ آگے بڑھتے گئے، انہوں نے سلجوق اور ایوبیوں کے آپس میں دوستی کیسے کروائی، اور یہ بلانگ کہاں سے کرتے تھے، آخر یہ آئے کہاں سے تھے۔ تو ارطغرل غازی جسے کہا جاتا ہے، یہ سلمان شاہ کا بیٹا تھا اور کائی قبیلے سے بلانگ کرتا تھا۔ یہ لوگ بیسیکلی وسط ایشیا سے آئے تھے، وسط ایشیا سے ایران سے پھر یہ اناطولیہ آئے تھے۔ ان کے آنے کی ہجرت کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ منگولوں کی یلغار تھی۔ منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے پھر یہ ہجرت کرتے گئے، پھر ہجرت ایران سے اناطولیہ۔ لیکن اگر ہم ان کے یدی امجد کی بات کریں تو اس کی ہسٹری پھر ہم ٹچ کرتے ہیں اوس خان سے۔ اوس خان کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے پھر 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلہ، جس میں سے ارطغرل غازی بھی تھا۔ اور ارطغرل غازی کے والد کا نام سلطان سلمان شاہ تھا، اور والدہ کا نام حائمہ تھا۔ اور اس کے چار بھائی تھے، ایک کا نام سارم تھا، ایک کا نام آپکی، ایک کا گلدارو، اور ایک کا نام زلجنا۔ یہ 4 اس کے بھائی تھے۔ اور پھر اس کی شادی جو آگے علاؤدین سلجوق سلطان کی بانجی سے ہوئی، اس سے پھر اس کے 3 بیٹے ہوئے، ایک کا نام گھور، ایک کا نام شہریار، اور ایک کا نام عثمان۔ یہ وہی عثمان جس کے نام سے پھر سلطنت عثمانیہ کا نام بھی رکھا گیا، خلافت عثمانیہ۔ پھر یہاں سے اس کی بنیاد۔ اور اگر ہم اس کی پیدائش کی بات کریں تو 1180-1190 کا اس کا ایرا ٹچ ہوتا ہے، اور پھر 1280، کچھ اسٹوری 1281 لکھتے ہیں، وہاں تک اس کا دور جاتا ہے ارطغرل کا۔ اچھا، جب یہ ایران سے اناطولیہ کی طرف ان کے قبیلے والوں نے ہجرت کی، اور باقی قبیلوں نے بھی ہجرت کی، تو وہاں پہ اناطولیہ میں اس ٹائم جو سلطان تھا، جو حکومت تھی، وہ سلجوق حکومت تھی، جس کا اس ٹائم پہ جو بانی تھا، جو سلطان تھا وہ علاؤدین تھا۔ سلجوق حکومت جو تھی یہ 1071 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس کی بنیاد سلطان ارسلان نے رکھی تھی، جب اس نے بازنٹین میں بیٹل آف مرزنیٹا، ایک بیٹل تھی، میرے مائنڈ سے اس کا نام نکل گیا، وہاں سے اس نے فتح حاصل کی، پھر وہاں سے سلجوق حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ تو پھر جب یہ اناطولیہ آیا تو پھر ایسی سلطنت کے ماتحت یہ 12 قبیلے رہے۔ پھر یہیں سے پھر جب اس نے اہلت ہجرت کی، پھر اہلت سے حلب ہجرت کی، پھر حلب میں اس نے علاؤدین کی جو بانجی تھی وہاں سے شادی بھی کی۔ اس طرح ان کے آپس میں تعلقات بڑھتے گئے۔ اور دوسری طرف اس نے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو پوتا تھا العزیز، اس سے بھی دوستی کی۔ جب ادھر سے اس نے علاؤدین سلجوق سے دوستی بڑھائی، دوسری طرف ایوبیوں سے دوستی بڑھائی، تو پھر اس طرح ان دونوں کے درمیان جو ٹسل تھی ایوبیوں اور سلجوق، اس کو بھی ختم کیا آپ کے ارطغرل نے۔ اس طرح ان کے درمیان دوستی ہوئی، ایک بڑا لشکر بند تیار ہو گیا، کیونکہ دوسری طرف سلیبی بہت بڑی فوج تیار کر رہے تھے، ایک طرف سلیبی، دوسری طرف منگول۔ اچھا، جب منگولوں کی قتل و غارت یلغار بڑھتی قریب پہنچی، تو جو ارطغرل تھا اس نے جو اوکتائی تھا منگول سلطان، اس کا جو رائٹ ہینڈ نویان تھا، اس کو اس نے شکست دی۔ یہ وہی اوکتائی ہے جو چنگیز خان کا بیٹا تھا۔ پھر آگے اس اوکتائی کا بیٹا لاکو خان، جس نے بغداد میں بڑی تباہی مچائی تھی۔ جب اس کو شکست دینے کے بعد پھر یہ قبیلہ جو تھا وہ سوغات کی طرف مائیگریٹ ہوا، جو قسطنطنیہ کے قریب ہی تھا۔ وہاں پھر اس نے ایک بازنطینیوں کے ایک بڑے قلعے کو فتح کیا۔ قلعے کو فتح کر کے پھر اس نے اپنے 12 قبیلے ان کو اکٹھا کیا۔ پھر وہاں سے پھر علاؤدین کے بعد جو سلطان بنا اس بڑی امپائر کا، وہ آپ کا ارطغرل تھا۔ پھر آگے اس نے پھر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ عثمانیہ جو 1291 سے اس کی ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے، اور آگے جا کے 1924 تک 600 سال تک حکومت کی انہوں نے۔ جب سلطان یہ ارطغرل بنا، پھر اس سلجوق سلطنت ریاست، اور پھر اسی کی نسل سے آگے آپ دیکھیں گے سلطان محمد فاتح،
جس نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا، وہ بھی آیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی پوری ایک ہسٹری تھی، کس طرح اس نے منگولوں کو شکست دی، دوسری طرف صلیبیوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس طرح ایک سلطنت سمانے کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ ساری اس کی ہسٹری تھی۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔